باب سوم انسان۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خدا کے تخلیقی پروگرام کی دوسری منزل میں اس کے امر نے قانون کی شکل اختیار کر لی اور اشیاء کائنات ان قوانین کی اطاعت کے لیے مجبور پیدا کی گئیں، اور خدا نے یہ عہد کر لیا کہ وہ ان قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا۔ یہ عالم تخلیق کا بہت بڑا انقلاب تھا، لیکن اس سے بھی بڑا انقلاب ایک اور تھا، اور وہ تھا انسان کی تخلیق۔ قوانین تو انسان کے لیے بھی متعین کیے گئے، لیکن انسان کو ان کی اطاعت کے لیے مجبور نہیں کیا گیا۔ اسے اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے اور چاہے تو ان سے سرکشی برت لے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ خدا کے تخلیقی پروگرام میں کتنا عظیم انقلاب تھا۔ نمبر 1، خدائے جلیل لامحدود اختیارات کا مالک، قادر مطلق، لیکن اس نے اپنے وضع کردہ قوانین کو غیر متبدل قرار دے کر اپنے اوپر آپ پابندی عائد کر لی۔ نمبر 2، اشیاء کائنات ان قوانین کی اطاعت کے لیے مجبور پیدا کی گئیں، اور نمبر 3، انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا۔ انسان صاحب اختیار و ارادہ۔ مجبور کے سامنے صرف ایک راستہ ہوتا ہے جس پر اسے طوعاً و کرہاً چلنا پڑتا ہے، لیکن صاحب اختیار اسے کہتے ہیں جس کے سامنے ایک سے زیادہ ممکنات ہوں اور اسے اس کا اختیار ہو کہ وہ ان میں سے جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر لے۔ اسے حق انتخاب یا چوائس کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے انسانی تخلیق کے متعلق کہا ہے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دو راستے دکھا دیے۔ دوسری جگہ ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے زندگی کا صحیح راستہ دکھا دیا، اب یہ اس کے اپنے فیصلے پر منحصر ہے کہ وہ اسے اختیار کر لے یا اس پر چلنے سے انکار کر دے۔ اسی کی وضاحت دوسرے مقام پر ان الفاظ میں کر دی گئی کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، ان سے کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، اب جس کا جی چاہے اسے اختیار کر لے اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ سورہ النجم میں ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ حاصل ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ کوشش کا محرک جذبہ انسان کا ارادہ ہوتا ہے، اس لیے متعدد مقامات پر بتایا کہ انسان کو وہی کچھ مل سکتا ہے جس کا وہ ارادہ کرے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ جو شخص دنیا کے مفاد عاجلہ حاصل کرنے کا ارادہ کرے اسے ہم وہی مفادات دے دیتے ہیں، اور جو شخص مستقبل کی خوشگواریوں کا ارادہ کرے اور پھر ان کے حصول کے لیے کوشش کرے تو ہم اسے اس کا مطلوب عطا کر دیتے ہیں۔ یہ جہان سعی و عمل ہے، جس میدان میں کوشش کرتا ہے اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، ہم نے اپنی بخشائشوں کے راستے میں بند نہیں لگا دیے، وہ سب کے لیے کھلی ہیں، جس کا جی چاہے اپنی سعی و عمل سے انہیں حاصل کر لے۔ سورہ نساء میں ہے جو قریبی مفادات حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دو کہ خدا کے ہاں قریبی مفادات بھی ہیں اور مستقبل کی خوشگواریاں بھی، تم جو کچھ حاصل کرنے کا ارادہ کرو گے وہی کچھ تمہیں مل جائے گا۔ انسان کی ذمہ داری، جیسا کہ آئندہ باب مکافات عمل میں تفصیلاً بتایا جائے گا، انسان کو اس کے تمام اعمال کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اور اس کی یہی وہ ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے اس کے اعمال کے نتائج اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ اعمال کی جزا و سزا کا سارا نظام اسی محور کی گردش کرتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کسی کام کا ذمہ دار وہی قرار پا سکتا ہے جو اسے اپنے اختیار و ارادہ سے سر انجام دے۔ جس سے مجبوراً کوئی کام کرایا جائے اسے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ اس بنا پر قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے کہ مجبور اور صاحب اختیار و ارادہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے جو اس نے کہا کہ اگر کسی سے کفر کا بھی کوئی کام جبراً کرایا جائے تو اس سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، مواخذہ اسی عمل کا ہوگا جو اپنے اختیار و ارادہ سے کیا جائے۔ دوسری جگہ ہے کہ لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم، اگر تم سے بھول چوک سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کچھ مذائقہ نہیں، گرفت اس کی ہوگی جس میں تمہارے دل کا ارادہ شامل ہو۔ یہی اصول اس نے دنیاوی قانون
عدل کے سلسلہ میں بھی متعین کیا ہے، جس کی روح سے اس نے قتل عمد اور قتل خطا میں فرق کیا ہے اور دونوں کی سزائیں الگ الگ تجویز کی ہیں۔ قتل عمد کی سزا سخت اور قتل خطا کی نرم۔ باب سوم، قصہ آدم، جبر و اختیار کی وضاحت۔ قرآن کریم نے جبر اور اختیار کے مسئلہ کو قصہ آدم کے تمثیلی انداز میں نہایت دل نشین طریق سے حل کر دیا ہے۔ خدا نے آدم کو بھی ایک حکم دیا اور ابلیس کو بھی۔ آدم سے بھی اس حکم کی معصیت سرزد ہوئی اور ابلیس سے بھی۔ جب آدم سے پوچھا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جھکی ہوئی نگاہوں سے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی ہے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نادم ہیں، شرمسار ہیں۔ یعنی آدم نے اس کا اعتراف کیا کہ اس معصیت کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ چونکہ اس نے اپنی ذمہ داری کا اعتراف کیا اور محسوس کر لیا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس کے لیے اصلاح خواہش اور باز آفرینی کے امکانات روشن ہو گئے۔ اس سے کہا گیا کہ کوئی بات نہیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم تمہاری طرف رہنمائی بھیجتے رہیں گے، تم میں سے جو بھی اس کا اتباع کرے گا وہ خوف و حزن سے معمور رہے گا۔ اسی کو فردوس سے گمگشتہ کی بازیابی کا امکان کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اسے غلطی سے لغزش کے بعد توبہ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے برعکس جب ابلیس سے یہی سوال کیا گیا کہ تم نے حکم خداوندی سے سرتابی کیوں برتی ہے، تو اس نے خدا سے کہا کہ میں نے سرتابی کیسے برتی ہے؟ اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں تو بندہ مجبور ہوں، مجھے نہ اطاعت کا اختیار ہے نہ معصیت کا، یہاں سب کچھ تیرے حکم سے ہوتا ہے، تو نہ چاہتا تو میں سرکشی کس طرح اختیار کر سکتا تھا۔ چنانچہ جب ابلیس نے اپنی عمل کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس سے کہہ دیا گیا کہ تجھ میں اصلاح خواہش اور باز آفرینی کا امکان نہیں۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو اپنی باز آفرینی کے امکانات سے بہت دور چلا گیا، تو مذموم و مدحور ہے، دھتکارا ہوا، ذلیل و خوار ہے۔ ابدی مایوسی تیرا مقدر ہے۔ ابلیس کے معنی ہی مایوس کے ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے وہ اپنی حالت میں تبدیلی کیسے کر سکتا ہے، یہی اس کی ابدی مایوسی کی دلیل ہے۔ کفار و مشرکین کی روش۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ابلیس نے جو کہا تھا، اگر تو نہ چاہتا تو میں معصیت شار کیسے ہو جاتا، یہی روش دنیا میں کفار اور مشرکین کی ہوتی ہے۔ وہ بھی اپنے اعمال کا ذمہ دار اپنے آپ کو قرار نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کی مشیت میں ایسا نہ ہوتا تو ہم کفر و شرک کی روش کیسے اختیار کر سکتے تھے۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ سورہ انعام میں ہے، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا۔ جب تو ان مشرکین سے کہے گا کہ تم نے یہ کیا روش اختیار کر رکھی ہے، تو وہ اس کے جواب میں کہیں گے کہ خدا کی مشیت ہی ایسی تھی، اگر خدا ایسا نہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد۔ ان کے جواب میں خدا نے کہا، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کہتے ہو تمہاری اپنی قیاس آرائیاں اور جہالت ہے، حقیقت کو اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ سورہ زخرف میں ہے کہ جب تم ان سے یہ سوال کرتے ہو تو یہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر خدا کو منظور ہوتا تو ہم کبھی ان معبود باطل کی عبادت نہ کرتے۔ ہم کیا کریں، خدا کی مرضی ہی ایسی تھی، انسان اس کی مرضی کے خلاف کیا کر سکتا ہے، لہٰذا ہم مجبور ہیں۔ کہا کہ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ یہ یکسر جہالت ہے، حماقت ہے، کذب ہے، افتراء ہے۔ سورہ یاسین میں ہے کہ جب ان سرمایہ داروں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی دولت کو کھلا رکھو تاکہ ان غریبوں کو بھی روٹی مل سکے، تو یہ کفار مومنین سے کہتے ہیں، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ۔ واہ، تم یہ عجیب بات کہتے ہو، اگر خدا کو منظور ہوتا کہ یہ بھوکے نہ رہیں تو وہ انہیں ضرور رزق دے دیتا۔ ان کے بھوکے ننگے رہنے سے صاف ظاہر ہے کہ خدا یہ چاہتا ہی نہیں کہ انہیں روٹی کپڑا ملے۔ سو خدا تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ننگے بھوکے رہیں اور تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم ان کے روٹی کپڑے کا انتظام کریں۔
اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ خدا کی مشیت کے خلاف ہوگا، یہ اس کے خلاف اعلان جنگ ہوگا، ہم تو اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے اس کے جواب میں کہا کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، ان سے کہو کہ اس سے زیادہ اور کیا کہا جائے کہ تم بڑے ہی گمراہ ہو۔ خدا کی مرضی۔ یہاں ایک ثانیہ کے لیے رکیے اور سوچئے کہ ہم جو اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں کہ خدا کو منظور ہی یہی تھا، اس کی مرضی ہی ایسی تھی، یہی اس کی مشیت تھی، وہ چاہتا ہی یہ تھا، اگر اس کی مرضی نہ ہوتی تو ایسا ہو کیسے سکتا تھا؟ لہٰذا یہاں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی منشا کے مطابق ہوتا ہے، انسان اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، یہاں کسی کے دم مارنے کی جا نہیں۔ ہم اٹھتے بیٹھتے یہ کچھ کہتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جتنا زیادہ کہتا ہے کہ مرضی مولا برہما اولا، اسے اتنا ہی زیادہ خدا کا مقرب سمجھا جاتا ہے، اور جو یہ تلقین کرتا ہے کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں، وہ اتنا ہی خدا پرست تصور کیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ قرآن ایسا کہنے والوں کے متعلق کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے ہیں، ان کی روشنی میں آپ خود کسی نتیجہ پر پہنچ جائیے۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ انسانی دنیا میں انسان کی مشیت۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ یہ کفار اور مشرکین ابلیس کے اتباع میں یہ کہتے ہیں کہ انسانی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، اور خدا انسانوں سے یہ کہتا ہے کہ اے معلوم تم تمہاری دنیا میں تمہاری مشیت کار فرما ہے، تم جس طرح جی چاہے کرو، ہم نے تمہیں صاحب اختیار اور ارادہ پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے معاملات میں دخیل ہو کر اور اپنی مشیت کو تم پر مسلط کر کے تمہارے اختیار اور ارادہ کو سلب کر لیں۔ اگر ہم نے اسے سلب کیا تو اسے عطا ہی کیوں کرتے؟ یہ ہماری اپنی ذمہ داری سے فرار ہے جو تم صاحب اختیار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مجبور کہتے ہو۔ اختیار میں جبر۔ لیکن اس نے اے معلوم شیتم کے ساتھ ایک اور بات بھی کہی ہے، جس سے انسان کے اس ارادے کے بعد جبر کا ایک گوشہ سامنے آ جاتا ہے کہ اے معلوم شیتم انہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ چاہو کرو، لیکن اتنا سمجھ لو کہ تمہارا ہر عمل ہمارے قانون مکافات کی روح سے ایک خاص نتیجہ مرتب کرے گا۔ تمہیں اس کا تو اختیار ہے کہ تم جو کام جی چاہے کرو، لیکن جب تم سے ایک عمل سرزد ہو گیا تو اس کے بعد تمہیں اس پر اختیار نہیں رہے گا کہ تم اس کے نتیجہ کو روک لو یا اس میں تبدیلی پیدا کر دو۔ یہ چیز تمہارے ہیتا اختیار سے باہر ہوگی۔ دو راستوں میں سے کسی ایک راستہ پر چلنے کا تمہیں اختیار ہے، لیکن تمہیں اس کا اختیار نہیں کہ تم راستہ تو الف اختیار کرو اور چاہو کہ اس سے پہنچ جاؤ اس منزل پر جس کی طرف دوسرا راستہ بے لے جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے، تمہیں اس کا تو اختیار ہے کہ تم سنکھیا پھانک لو یا مصری کی ڈلی کھاؤ، لیکن تمہیں اس پر اختیار نہیں کہ تم کھاؤ تو سنکھیا اور اس سے نتیجہ پیدا کر لو مصری کی ڈلی کا۔ ہم نے تمہارے ہر کام کا نتیجہ مرتب کرنے کے لیے قانون متعین کر رکھا ہے۔ جس قسم کا کام تم کرتے ہو اسی کے مطابق ہمارا قانون تم پر منطبق ہو جاتا ہے تاکہ اس کام کا متعین نتیجہ مرتب ہو جائے۔ پہل کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے، ہمارا قانون تمہارے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جیسا انسان خود ہو جائے اس قسم کا قانون اس پر منطبق ہوگا۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو متعدد مقامات پر واضح کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے بے راہ رویوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْمَلُونَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ جب انہوں نے ٹیڑھی راہیں اختیار کر لیں تو خدا کے قانون مکافات نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ ان سے کہا گیا کہ اب خدا کا آخری رسول آ گیا ہے، تم اس کا ساتھ دو گے تو تمہاری ذلت و خواری کی سزا کی مدت ختم ہو جائے گی، لیکن عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ اگر تم پھر اپنی سابقہ روش کی طرف پلٹ گئے تو ہم بھی اپنی سابقہ روش کی طرف پلٹ جائیں گے، تم اسی عذاب میں پھر ماخوذ ہو جاؤ گے۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ یوفاکو انہو من اوفیکا، جو صحیح راستے سے اپنا رخ موڑ لیتا ہے ہم اس کا رخ اسی طرف کر دیتے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے کہ جب صحیح راستے سے پھر گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا۔
سورہ نساء میں ہے کہ جو لوگ رسول کا اتباع اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جن کی راہ وہ اختیار کر لیتے ہیں ہم بھی انہیں انہی کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اس کے برعکس فَاذْکُرُونِی اذکرکم، جو ہمیں یاد رکھتا ہے ہم بھی اسے یاد رکھتے ہیں، جو ہمارے دین کے شرف و مجد کے لیے کوشش کرتا ہے ہم بھی اسے صاحب شرف و مجد بنا دیتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جو ہماری مدد کرتا ہے ہم بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ تصریحات بالا سے آپ نے دیکھ لیا کہ انسان جو راستہ اپنے لیے تجویز کرتا ہے اس کے مطابق خدا کا قانون اس پر منطبق ہو جاتا ہے۔ ہر ایک اپنے ارادے کا مالک ہے اور ان کے فیصلوں کا اثر دیگر افراد پر بھی پڑتا ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ امریکہ کی برسر اقتدار آنے والی پارٹی یا وہاں کے صدر کا انتخاب اقوام عالم کی بساط سیاست کو ہلا کر اور دنیا کی منڈیوں کو کپ کپا کر رکھ دیتا ہے۔ ایسی دنیا میں بسنے والا انسان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کل کیا ہوگا؟ چاند کہہ سکتا ہے کہ میں کس وقت اور کہاں سے طلوع ہوں گا، سورج کہہ سکتا ہے کہ میں کس وقت کس نقطہ پر غروب ہوں گا، انسان بالیقین نہیں کہہ سکتا کہ اس کی موت کب اور کہاں واقع ہوگی۔ اس سے انسان کے مجبور ہونے پر دلیل نہیں لائی جا سکتی۔ اس سے اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ متمدن دنیا میں ایک فرد کا فیصلہ بہت سے ایسے عناصر سے مشروط ہے اور ایسے عوامل سے محصور ہوتا ہے جن پر اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس لیے مستقبل کے متعلق یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ قرآن کریم نے جو غور و فکر اور عقل و شعور سے کام لینے کی اس قدر تاکید کی ہے تو اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان کسی بات کا فیصلہ کرنے سے پہلے تا بحد امکان احوال و ظروف کا اندازہ کر لے اور مختلف عناصر و عوامل کا جائزہ لے لے، لیکن وہ ایسا تا بحد امکان ہی کر سکتا ہے، حتم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب آگے چلیے، علم خداوندی۔ اب آئیے دوسری دلیل کی طرف کہ خدا لوگوں کے حال سے بھی باخبر ہوتا ہے اور مستقبل سے بھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مستقبل کے متعلق علم اسی شے کا ہو سکتا ہے جو مجبور ہو، جس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ جس وقت جی چاہے اپنا ارادہ بدل دے۔ اس کے مستقبل کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک ماہر علم الافلاک 100 سال پہلے کر سکتا ہے کہ چاند کو گرہن کب لگے گا، لیکن 10 سائنٹسٹ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکھی جو اس وقت یہاں بیٹھی ہے اڑنے کے بعد کہاں جا بیٹھے گی۔ لہٰذا جب خدا جانتا ہے کہ انسان کل کیا کرے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان صاحب اختیار نہیں، مجبور ہے۔ یہ دلیل ایک بنیادی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ علم الہی کے مسئلہ کا تعلق زمان کے مسئلہ سے ہے اور فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے مسئلہ زمان اور ازحد پیچیدہ اور مشکل ہے، جیسا کہ پیش لفظ میں کہا جا چکا ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ اس کتاب میں منطقیانہ موشگافیوں اور صوفیانہ نکات آفرینیوں سے حتی الامکان اجتناب کیا جائے اور ہر بات کو نہایت آسان اور سہل انداز میں پیش کیا جائے۔ بنابراین ہم مسئلہ زمان مکان کی پیچیدگیوں میں الجھے بغیر اتنا کہنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ انسانی علم اور علم خداوندی میں بنیادی فرق ہے۔ قرآن کریم نے اختلاف لیل و نہار، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کے آنے کو عظیم الشان نشانیاں آیات قرار دیا ہے اور گردش شمس و قمر کو حساب و شمار کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہی وہ حساب و شمار ہے جس سے ہم وقت کو ماضی، حال اور مستقبل میں تقسیم کر دیتے ہیں، ورنہ در حقیقت ماضی، حال اور مستقبل کا کوئی وجود نہیں۔ نیند میں جب ہم اس گردش لیل و نہار سے بے خبر ہو جاتے ہیں تو وقت کا احساس ہی باقی نہیں رہتا۔ برگزاں کے الفاظ میں ماضی، حال اور مستقبل وہ گروہوں کے نشان ہیں جنہیں ہم نے محض بغرض سہولت وقت کے گز پر لگا رکھا ہے۔ خدا ان تعینات سے بلند ہے، اس لیے اس کے نزدیک وقت کی یہ تقسیم اپنا وجود ہی نہیں رکھتی۔ اس کے سامنے اقبال کے الفاظ میں وقت ایک ابدی حال کی حیثیت رکھتا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو مثال کے ذریعے بھی سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ ہم اپنے ہوش و خرد میں ہوتے ہیں، وقت کے احساس سے بلند نہیں ہو سکتے۔ البتہ مکان کے ضمن میں ایک مثال سے بات تھوڑی بہت واضح کی جا سکتی ہے۔ ہم گھر کے صحن میں بیٹھے ہوں تو دیوار کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہو وہ ہمارے لیے غائب ہوگا، یعنی ہماری نگاہوں سے اوجھل، لیکن جو شخص چھت پر بیٹھا ہو اس کے لیے پس دیوار واقعات غائب نہیں بلکہ شہادت ہوں گے۔
یعنی آنکھوں کے سامنے واقع ہونے والی بات ہے۔ خدا نے جب کہا ہے کہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ایسی بلندیوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے جہاں کوئی شے اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔ جسے تم غیب کہتے ہو اس کے نزدیک وہ بھی شاہدہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی کہا جا چکا ہے، جب تک ہمارے ہوش و حواس قائم رہتے ہیں، جب تک ہم عقل و شعور سے کام لیتے ہیں، ہم ماضی، حال اور مستقبل کے امتیاز سے بالا نہیں ہو سکتے۔ ہم اس امتیاز سے بلند اس وقت ہوتے ہیں جب ہمارے ہوش و حواس معطل اور عقل و شعور مفقود ہوں۔ اگر کوئی شخص 3 دن تک مسلسل سویا رہے تو جگنے کے بعد وہ کبھی نہیں بتا سکے گا کہ اس دن کون سی تاریخ ہے، اور 6 مہینے یا سال بھر بے ہوش رہنے والا مہینے اور سال تک کا تعین کر سکے گا۔ غالب نے اس حقیقت کو بڑے اچھوتے انداز میں بیان کیا ہے جب کہا ہے کہ فرداؤ دہ کا تفرقہ یک بار مٹ گیا، کل تم گئے کہ ہم پر قیامت گزر گئی۔ مختصراً ہم عقل و شعور سے بیگانہ ہونے کے بعد ماضی، حال اور مستقبل کے تعینات سے بالا ہوتے ہیں۔ اسے بالا نہیں بلکہ بے خبر کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔ لیکن خدا اپنے کامل علم کے ساتھ ان تعینات سے بلند ہوتا ہے، اس کے سامنے ازل سے ابد تک کا زمانہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ پیش گوئیاں محض ظن و قیاس ہیں۔ آسان ترین الفاظ میں بات سمجھنے کے لیے یوں کہیے کہ انسان ہر آن اپنا ارادہ اور فیصلہ بدلنے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن خدا کو اس کا علم ہوتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کیا بدلے گا۔ اس لیے انسان تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کل کیا کرے گا، لیکن خدا اسے جانتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ انسانوں کے مستقبل کے متعلق خبریں بتاتے پیش گوئیاں کرتے ہیں وہ محض ظن و قیاس سے کام لیتے ہیں۔ جب انسان خود اپنے متعلق حتم الیقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کل کیا کرے گا تو کوئی دوسرا اس کے متعلق ایسا کس طرح کہہ سکتا ہے؟ انسانوں کے متعلق اس قسم کی خبریں دینے والوں سے کہیے کہ انسان تو بہت بڑی چیز ہے، وہ ذرا یہ بتائیں کہ یہ مکھی جو اس وقت یہاں بیٹھی ہے اس کے بعد اڑ کر کہاں بیٹھے گی؟ آپ دیکھیں گے کہ ان کی ساری پیش گوئیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جب کوئی شخص مکھی کے متعلق اس قسم کی پیش گوئی نہیں کر سکتا تو صاحب ارادہ انسان کے متعلق خدا کے سوا کون کہہ سکتا ہے کہ وہ کل کیا کرے گا؟ تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، کہ خاک کی زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں۔ کاہن اور منجم۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کے دور طفولیت میں کاہن منجم رمال یہ دعویٰ کر کے کہ وہ آسمانوں کی خبر لاتے ہیں، سادہ لوح انسانوں کو اپنے دام تزویر میں گرفتار کر لیا کرتے تھے۔ لیکن نزول قرآن کے بعد کے دور میں جب انسانیت نے اپنے عہد شباب کو پہنچ رہی ہے، اس قسم کے دعوے کرنے والوں کو علم کی بارگاہ سے آتشی کوڑے شہہ بر راسدہ پڑیں گے۔ دین مذہب میں بدل گیا۔ یہ دین اسلام کے دور کی بات تھی۔ اس کے بعد جب دین مذہب میں تبدیل ہو گیا تو خود ہمارے ہاں بھی کاہنوں، پیش گوئیاں کرنے والوں، منجموں، رمالوں، فال نکالنے والوں کی افریتی لشکر در آئے، اور وہ صاحب عزم و اختیار انسان جس نے اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھوں سے لکھنی تھی، اپنے ہاتھ دوسروں کو دکھا دکھا کر اپنی قسمت معلوم کرنے کے چکر میں پھنس گیا۔ اقبال کے الفاظ ہیں: تن بتقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کا ضمیر۔ باب سوم ختم ہوا۔